حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے سب سے بڑا عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے۔ علم کے لحاظ سے بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا درجہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام والسلام سے یہ حدیث ذکر فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا، انبیاء کے خواب وہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دودھ لایا گیا، ایک پیالہ میں مجھے دودھ دیا گیا اور میں نے دودھ کو خوب پیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے انگلیوں میں سیرابی دیکھی، یعنی خوب اس کے میں نے سیراب ہو کے میں نے پیا، خوب پیا۔ پھر میں نے اس دودھ کے پیالی کو میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیا، اپنے بعد عمر بن خطاب کو دیا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ العلم، یعنی میرے بعد میں نے اپنا جو علم ہے وہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو عطا کیا ہے۔ یہ علم میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح آپ دین میں، دینداری میں بھی، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے ایک خواب سنایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مختلف قسم کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ کوئی شخص اس کا لباس بہت ہی چھوٹا ہے، کسی کے لباس اس کے چھاتی تک ہے، کسی کا اس کے نیچے ہے، مختلف لباس کے لوگ آ رہے ہیں۔ اور میں نے جب عمر بن خطاب کو دیکھا تو اس کا لباس پورا پورا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے چادر کسے کے لے کے جا رہے ہیں، اس کے پورے جسم کے اوپر چادر ہے، اس کے لباس۔ تو پھر صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین ہے، یعنی عمر کا دین مکمل ہے، کسی کا دین کم ہے، اس کے جو ہے لباس کے حساب سے کسی کے چھاتی کے اوپر، چھاتی تک اس کے لباس ہے، کسی کے ناف تک ہے، کسی سے اس کے نیچے ہے۔ جتنا لباس پورا ہوگا اتنا اس کے اوپر پردہ ہوگا نا۔ اسی طرح دین سے بھی انسان کے اوپر پردہ آتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پردے میں رکھتے ہیں، اس کے عروق کو فاش نہیں کرتے، نہ فاش ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جن کا لباس حضرت عمر بن خطاب کا جو لباس ہے وہ پورا پورا لباس ہے، یعنی اس کا جو دین میں اس کا جو مرتبہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ پہلے امتوں میں الہامی قسم کے لوگ ہوتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں خیر کی باتیں ڈالتے تھے۔ سابقہ امتوں میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے انبیاء کے بعد، فرمایا کہ اگر میری امت میں اگر کوئی انسان جو الہامی ہو، کوئی ایسی کوئی شخصیت ہو جس کو الہامی کہہ سکے، وہ حدثون ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی بات ڈالیں، ایسے کوئی اگر انسان ہے تو میری امت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی علیہ السلام کو کوئی رائے دیتے تھے، کوئی مشورہ دیتے تھے، اور اسی پر وہی نازل ہوتی تھی۔ موافقات عمر کے نام سے باقاعدہ ایک مضمون ہے، بہت ساری نشانی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف آتے تھے اور آپ علیہ السلام کو کوئی نصیحت یعنی آپ کو کوئی مشورہ دیتے تھے کہ آپ اگر یہ کریں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے ازواج مطہرات کو، مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بعد میں آیت حجاب نازل۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے
نماز پڑھتے، یعنی طواف کے بعد وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت آپ پڑھ لیتے، مقام ابراہیم کو مصلی بناتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انہی کے الفاظ کے مطابق آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، وہاں نماز پڑھو. خاص طور پر طواف کے بعد جو 2 رکعت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں کچھ کے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہامی آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خیر کی باتیں ڈالتے تھے.